سے مباہلہ جب کیا وہ مر گیا بیت الخلا میں، اور اس کے بعد بھی وہ شخصیت زندہ رہی 40 سال تک. ہم نہیں بلاتے ان شخصیات کی طرف رحمہ اللہ اجمعین، ہم بلاتے ہیں یا تو اللہ کی کتاب کی طرف یا نبی گرامی امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف. مجھے بتایا جائے ہمارا قصور کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے. کیا ائمہ کی شان میں ہم گستاخیاں کرتے ہیں؟ اور میں بہت ہی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ غیر مقلد ہو، غیر مقلد اور اہل حدیث میں فرق ہے. ہر غیر مقلد اہل حدیث نہیں ہوتا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہر اہل حدیث غیر مقلد ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی آرزوئیں، ہم اپنا مرجع، ہم نے اپنا مرکز کسی ایک شخصیت کو نہیں بنایا ہوا ہے. ہمارے لیے تمام شخصیات محترم ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، اور ہم یہ موضوع روایت ابھی آپ نے سنا موضوع روایت کے تعلق سے مولانا محترم کے خطاب، ہم یہ نہیں کہتے اور یہ بیان کبھی نہیں کرتے، نہ کشف کتاب کرتے اس موضوع روایت کو. سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس وابر او اخبص علی امتی من ابلیس وابو حنیفہ سراج امتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، اور وہ میری امت میں ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کسی کی تعریف کے پل نہیں باندھتے تو کسی کی تنقید بھی گوارا نہیں کرتے. ہمارا مذہب اعتدال کا مذہب ہے، ہمارا مسلک اعتدال کا مسلک ہے جو اسلام کا مزاج ہے. اس لیے آج یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیثوں کو نہیں مانتے، اس لیے منکرین حدیث ہیں. انکار حدیث کے تعلق سے جتنی تعلیمات ملتی ہیں آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے. علماء اہل حدیث نہ صرف یہ کس طرح کے ہیں بلکہ ان کی کتب اور تعلیمات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کچھ ناچیز کا بھی نام کہیں گوشے میں آتا ہے. میں نے بھی منکرین حدیث پر ایک کتاب لکھی اور میں نے جواب دیا، ان کے دلائل کا رد کیا، ان کے شبہات کا ازالہ اپنی حد تک کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کیا، اور نام رکھا اس کا منکرین حدیث کے دلائل کا رد اور شبہات کا ازالہ. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ضعیف کو نہیں مانتے اس لیے منکر حدیث ہیں، اور جو صحیح کو نہ مانے وہ کون ہے؟ جو ضعیف کو نہ مانے تو وہ منکر حدیث ہو گیا، اور جو صحیح کو نہ مانے، ہم صرف صحیح بخاری کو نہیں، ابھی مولانا نے فرمایا جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اور جتنی حدیث کی کتابوں میں جتنی صحیح روایتیں ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں. ہاں، چرو تعدیل کا قانون یہ ہمارے محدثین نے نہیں بنایا. یہ قانون بھی اخذ کیا گیا کہاں سے؟ قرآن مجید سے. یہ قانون بھی لیا گیا کہاں سے؟ حدیث رسول سے، مشکات نبوت سے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو. تحقیق کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا مومنوں کو خطاب کر کے. اور وہ حدیث دیکھیے جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اتنے میں ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ قوم کا کتنا برا انسان ہے. تنقید کی آپ نے اس کی، آیا تو بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے گفتگو فرمائی. وہ چلا گیا تو دیر کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ جب وہ دوری میں تھا تو آپ نے کہا بہت بڑا انسان ہے اپنی قوم اپنے خاندان کا. آیا تو بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے آپ سے فرمایا عائشہ تم نے مجھے لگا کر باہر کب پایا؟ آپ نے اس پر جو جرح کی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایسا عیب تھا جو پورے معاشرے کو لپیٹنے میں لے سکتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عیب کو بیان کیا تاکہ لوگ ہوشیار رہیں کہ اچھا آدمی نہیں ہے. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اپنی طرف سے گھر کر کے حدیثیں ملا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے نہ صرف معاشرہ تباہ ہوگا بلکہ معاشرے کے بسنے والے لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس لیے اس پر جرح ضروری ہے. یہ قانون بھی محدثین نے قرآن و حدیث سے لیا ہے اپنی طرف سے. محدثین نے جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ محدثین کے مقلد ہیں اس لیے یہ قانون تو انہی کا بنایا ہوا نہیں، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا، یہ قانون شریعت کا بنایا ہوا ہے. اس قانون کو فالو کیا، اس قانون پہ عمل کیا اور اس قانون کو جاری کیا ہے محدثین اعظام رحمۃ اللہ علیہ.
تو میرے بھائیوں بڑا درد ہوتا ہے یہ سن کر کے جس کے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی ہو منکرین حدیث کے خلاف لکھتے لکھتے، اور جس کے زبان کی طاقت اور جس کے پھیپھڑوں کی طاقت صرف ہوئی ہو منکرین حدیث کا جواب دیتے دیتے، تو اسٹیج پر آج انہیں کو گھسیٹا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا سوچ کر کے یہ ضعیف کو نہیں مانتے اس لیے منکر حدیث ہے۔ میرے بھائیوں یہ اشتہار ہے میرے سامنے، کبھی کسی اہل حدیث نے اس طرح کا اشتہار کسی بھی مسلک کے خلاف نہیں نکالا، تاریخ گواہ ہے اشتہار کو روزانہ اخبار چھپتا ہے، کبھی آپ نے نہیں پایا ہوگا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھتے ہیں کہ بذامِ پیش اہل حدیث اور در حقیقت غیر مقلد بلکہ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث کی تضعیف و تنقیر کی بنا پر منکر حدیث نامی فرقے نے محض ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ امت کی سب سے مقدس جماعت اور ان میں افضل ترین خلیفہ حضرت فاروق، حضرت خلیفہ صالح، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جیسے ہستیوں کو بھی بدعتی تک گردان ڈالا۔ حاشا اللہ، سبحان اللہ، یہ بہتان ہے، ہذا بہتان عظیم۔ کسی صحابی کو کون بدعتی کہے گا؟ ہمارے سامنے وہ حدیث رسول ہے اور اس لیے ہم اہل حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ارباد بن ساریہ کی روایت، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، میری سنت کو لازم کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرو۔ خلفائے راشدین کے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا، کوئی اہل حدیث بدعت کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں اگر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کی جائے گی تب ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا 20/8، یہ سال بھر مسئلہ چلتا ہے، عجیب یہاں لکھا ہمیں الزام دیا کہ وہ ایک صاحب کہتے ہیں مناظرہ کریں گے اور 20 ثابت کر کے رہیں گے۔ ہم نے کہا میرے بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ابھی رمضان کے بہت دن باقی ہیں اور ہمیشہ سوئی 20 ہی بیٹھ ہوئی رہتی ہے، عقیدے پہ بات کیوں نہیں ہوتی اور اس چیز پہ بات کیوں نہیں ہوتی جس پر نجات کا دار و مدار ہے؟ یہ فروعی مسائل خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح سند کے ساتھ سرکار ثابت نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں حضرت عمر موقع کی روایت اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت صاحب نذیر کیا کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب تمیم الداری ان یصلی بالمسجد المدینہ 11 رکعۃ مع الوتر۔ حضرت خطاب نے ابی بن کعب کو تمیم داری کو حکم دیا کہ مدینے کی مسجدوں میں میں 11 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر کا یزید بن رومان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، اس میں کان الناس یصلون فی زمن عمر 20 رکعت، حضرت عمر کے زمانے میں لوگ پڑھتے، یہاں حکم عمر ہے وہاں زمانے کی بات ہے، اور ہم حکم عمر کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ اس پر حکم نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے حضرت عمر، حاشا اللہ۔ حضرت عثمان نے ضرورت تھی انہوں نے اذان ثالث کو کیا، لیکن کس مقصد سے؟ جو مقصد تھا، اگر آج وہ مقصد ہے، ہماری بہت سی مساجد میں آپ دیکھ لیں گے گاؤں دیہات میں وہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں، کون کہتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ بھی رہتی ہے؟ حضرت عثمان کا ایک ہی مسئلہ تھا، حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا لا، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نشے کی حالت میں آدمی کے دل و دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن انہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی مخالفت میں کیا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ نشے کی حالت میں بیوی طلاق بھی واقع ہو جائے گا۔ تب یہ گستاخی نہیں اس خلیفہ ثالث کی شان میں؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی شان اعلیٰ اور رفع ہے، کون کہے؟ یہ کہہ کر کے ضعیف، بے شک جو ضعیف روایت ہے اس کو ضعیف کہا جائے گا، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ ضعیف کو نہیں مانتے، اس لیے ابھی جب بات آئی اخبار میں سامنے آیا مجھے بہت پہلے ایک واقعہ یاد آیا، ایک صاحب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اتباع بازار میں ان کا کتاب تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے سب کو شامل کیا، وہابی کہتے ہیں اہل حدیث کو بھی اور ہمارے دیوبندی حضرات کو بھی، کہا دیکھو یہ وہابی ضعیف حدیث کو نہیں مانتا، اور دلیل کیا دی؟ کہا بھلا بتاؤ
اگر تمہارے ماں باپ جنہوں نے تم کو پیدا کیا، تمہاری تربیت کی، پالا پوسا بڑا کیا، درد برداشت کیا تمہاری تربیت میں، اگر وہ ضعیف ہو جائیں گھر سے نکال دو گے؟ بولو بھائی، بتاؤ بھائی۔ 3 دفعہ پوچھا لوگوں نے کہا حضرت کیسے نکال دیں گے؟ آپ بیچاری حدیث ضعیف ہو گئی ہے تو یہ کہتا ہے گھر سے نکالو، اس کو نہ مانو۔ یہ دلیل ہے۔ اب منکر حدیث کی دلیل یہ ہے کہ یہ ضعیف نہیں مانتا اس لیے منکر حدیث ہے۔ ہم پوچھنا چاہیں گے بڑا ادب و احترام کے ساتھ کہ جو صحیح کو نہیں مانتا وہ کس صحیح ہے؟ ہم ضعیف کو نہ مانے تو منکر ہو جائیں حدیث کے، اور جو صحیح دفتر کا دفتر پڑا ہوا ہے حدیثوں کا ان کو نہ مانے وہ، یہ آج یہ دور نہیں ہے کہ ہم آپس میں سر پربڑ کریں، ایک دوسرے پر ہم الزام تراشی کریں۔ آئیے آپ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم الجھے ہوئے انہیں مناظرات کی دنیا میں۔ وہ دور یاد آتا ہے بغداد جو تاخت و تاراج ہوا اور اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجائی تاتاریوں نے۔ آپ کو معلوم ہے اس بنیاد پر وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، عوامل کیا تھے؟ یہی عوامل تھے جو آج بھی حنفی اور شافعی آپس میں لڑتے تھے۔ یہاں تک تاریخ یہ بتاتی ہے رمضان کے مقدس مہینے میں لوگ روزہ توڑ کر کے مناظرے کرتے تھے، روزہ توڑ کر کے مناظرے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مناظرے کریں گے وہ پیاس لگے گی، روزہ توڑ دیا۔ روزہ جو فرض ہے اس کو توڑا اس لیے مناظرے کے لیے، جیسے ہمارے کہتے پانی پی پی کے گالی دینا، تو پانی پی پی کے مناظرہ کرتے تھے۔ وہ دور بھی دیکھا اور پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گھر میں، اور آ کر کے جب حملہ کیا بغداد پہ تو آج واقعی خون کے آنسو رونا پڑتا ہے، کھڑے کر منہ کو آتا ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یقین جانیے کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی کاوشوں کوششوں کو، ان کی تعریفات کو کس طرح سے غیروں نے دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا۔ اور مورخین بتاتے ہیں اتنی کتابیں جو اسلامیات کی کتابیں تھیں، جو عقیدے کی کتابیں تھیں، جو حدیث کی کتابیں تھیں، ان کو انہوں نے دریا برد کر دیا۔ اور جہاں وہ کتابیں ڈالی گئی آج کی طرح سے چھاپے خانے نہیں تھے، لوگ کچھی سیاہی سے لکھتے تھے، وہاں کا پانی سیاہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اس طرح سے چن چن کے قتل کیا گیا۔ نہیں دیکھا گیا یہ شافعی، نہیں دیکھا گیا یہ حنفی ہے، سب کو یہ دیکھا گیا یہ اللہ کا ماننے والا مسلمان ہے، عبداللہ ہے، عبدالرحمان ہے، عبدالغفار ہے۔ اور جہاں ان کی لاشیں ڈالی گئیں وہاں کا پانی سرخ ہو گیا۔ اور جو دنیاوی کتابیں تھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلق سے، آج یورپ کے لوگ یہ کیا بیچتے ہیں؟ یورپ کے لوگ یہ جو آج ترقی ہو رہی ہے آپ سائنس کی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کرام کی دین ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے علم کیمیا اٹھا کر کے دیکھیے، علم علم اٹھا کر کے دیکھیے، اور بایولوجی اور اس طرح سے فلکیات اٹھا کے دیکھیے، علم ارضیات اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے۔ اور سب سے پہلا بحری بیڑا جس شخص نے ڈالا وہ بھی مسلمان جرنیل۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے کارنامے ہمارے اسلاف کے، ان کو اٹھا کر کے لے گئے اور اپنے انسانوں کی زینت بنائی اور آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے قرآن سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں اور ہمیں جو قرآن سے دور ہے۔ ہم تو لوگوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں قرآن کو سمجھ نہیں پاؤ گے، قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے، بہت مشکل ہے۔ قرآن کو ہم مشکل کہہ کر کے لوگوں کو قرآن سے نعوذ دور کریں۔ ہم سے مطلب ہم جیسے لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ کہتے ہیں قرآن مشکل۔ اللہ فرمائے قرآن آسان، اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا کہے قرآن مشکل۔ جو مشکل اور دشوار چیز ہوگی لوگ اس کے قریب بتائیں گے۔ آپ ایک راستے کے راہی ہیں، صراط مستقیم تو قرآن ہی کا راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس راستے کے ٹکڑے کاٹے ہیں، کھائیاں ہیں، بڑھے ہیں، گر جاؤ گے، ظاہر ہے راستہ چھوڑ دیں گے، چلو ادھر چلو، اس پر گنڈی پہ چلو، اس پر گنڈی پہ چلو۔ تو قرآن کو مشکل بنا دیا۔ مجھے کوئی بتائے وہ غیر مسلم جو ہندی میں قرآن پڑھتے، جو انگریزی میں قرآن پڑھتے، جو ملیالم میں پڑھتے، جو تیلگو میں پڑھتے ہیں قرآن کے معنی کا ترجمہ اور تفسیر اور پھر وہ حلقہ تو گوشے اسلام ہو جاتے ہیں، نبی دہار بیٹھتے ہیں۔ کتنے علوم حاصل کر کے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو تو عربی بھی نہیں آتی۔ اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، اس کے وسائل بھی اللہ نے مہیا فرمایا۔ جتنی زندہ زبانیں آج ہیں لکھی پڑھی جانے والی زبان، تمام زبانوں میں قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ اس میں موجود ہے۔
اور سب سے زیادہ اس زمین پہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے اور حقیقت نہیں ہے، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کے قریب نہیں، صرف رمضان میں قائم ہیں، تو یہ عالم تعلم کہہ کے لپٹ کر رکھ دیں گے. تو میرے بھائیوں، ایک چیز اور مجھے ملی ابھی، یقین مانی درد ہوتا ہے. ہمارے امام صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ چیلنج کیا ہے. دیکھیے پہل کبھی یہ الزام کیا جاتا ہے، کوئی کوئی اسٹیج سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی مسلک کا پروگرام ہو اور چیلنج کیا گیا ہو، اس میں ہم نے کسی کو چیلنج کیا ہوگا، لیکن یہاں چیلنج ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ گزارش خدمت مقدس میں یہ ہے کہ میں الحمدللہ ہم کچھ مسلک ہوں، حافظ ہوں، الحمدللہ قاری بھی ہوں، عربی سے تھوڑی بہت واقفیت بھی ہے، مگر مقلدین اہل حدیث کو گمراہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ ایسی باتیں پڑھی ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے، اس لیے مجھے گمراہ نظر آتے ہیں. میں لوگوں کو غیر مقلدین سے روکتا ہوں. کون سی کتابیں ہماری تو صرف دو ہیں. کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ تو قرآن ہے. ہم قرآن کی طرف بلانے والے، ہم احادیث رسول سنت رسول کی طرف بلانے والے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ہی چیزیں واجب القبول، اطیع اللہ اطیع الرسول. ہمارے یہاں دو ہی چیزیں واجب قبول ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، تاکہ حق سے ان کی پیروی کی جائے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، اطاعت خاتم النبیین کی. کون سی کتاب ہے؟ اور اگر ہمیں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر عمل کرنا ہوگا تو پہلے کے بھی لوگ گزرے ہیں، تابعین میں دیکھیے اور خود دور صحابہ میں دیکھیے. حدیث کی کتابت کا یہ رواج دور صحابہ میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق. عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے صرف حق بات حق بات صرف رسول اللہ کے منہ سے نکل سکتی ہے. ہمارے منہ سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یقول تقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القلب والرضا. عبداللہ تم اللہ کے رسول کی ہر بات میں لیتے ہو، جبکہ اللہ کے خوشی کے حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں. مطلب یہ تھا غصے کے حالت میں کہیں اس کو اتنا لکھو، رک گئے اور آپ نے محسوس کر لیا کہ آپ اللہ لکھتی کو نہیں کہ اللہ کے رسول بعض قریش کے لوگ ایسا کہتے ہیں. آپ اس وقت آپ نے فرمایا لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تدوین حدیث کا بھی ثبوت دور رسول سے ملتا ہے، جمع قرآن کا بھی ثبوت دور رسول سے ملتا ہے. یہاں کوئی چیز اپنی نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہیں یا تو اللہ کی دی ہوئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہیں. پھر ہمارے مسئلہ ہم یہ نہیں کہتے کسی شخص کو نہیں بلاتے. ہم نے آج تک یہ کبھی نہیں کہا ہوگا اسراء اللہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور سب پر عمل کرو تبھی نجات ملے گی. کبھی نہیں کہا ہوگا محمد حسین بٹالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرو، محمد جناگڑھی کی تعلیمات پر عمل کرو. ہاں یہ علماء تھے جس طرح ہم ائمہ کرام کا ادب و احترام کرتے، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے رضی اللہ عنہم، بزرگان دین کا ادب و احترام کرتے، ایسے ان کا بھی ادب و احترام کرتے. ہم ان کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے، یہی ہمارا جھوٹ ہے. اگر ان کی شان میں گستاخ، اور ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے ہمارا اپنا عالم اگر کوئی غلط بات کتاب و سنت کے خلاف کہتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ ہم اس کو بھی ٹوکنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کوئی بتائے، کوئی ایک چیز بتائے. یہاں تو یہ ہے اتنے بڑے عالم نے کہی ہے، کیا جھوٹ؟ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑے ہیں. تو میرے بھائیوں یقین جانو یہ دور اس کا نہیں ہے کہ آپس میں لڑیں. ہمیں مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. اختلافات کہاں نہیں ہوتے، گھر گھر میں اختلافات ہیں، بھائی بھائی میں، لیکن اس اختلاف کو مخالفت اور مخاصمت نہیں بنانا چاہیے، عداوت و دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے. اختلاف رہنے دیجیے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیں ایک سب میں اختلاف ہے. ہمیں ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قبلہ ہمارا، ایک دین ہمارا. بچھتے نظر کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہے، اس میں کوئی لوگ جب دیکھیے آمین کو بحث کر لو. رفع دین پہ ایک صاحب نے میرے پاس پیغام بھیجا، رفع دین پہ مناظرہ کر لو. یہاں میں الزام دیا جاتا ہے اللہ شاہد واللہ العظیم جو پیغام لے کر کے آئے تھے. ہم بیٹھے تھے مشرقی نماز کے بعد اور ہم نے کہا جنہوں نے یہ کہا ہے ان سے کہہ دیجیے کہ آئیے تقلید شخصی پر بحث کرتے ہیں. آپ واجب و فرض کہتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیجیے.
ہم رفع دین چھوڑ دیں گے؟ یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ثابت کر لیں گے کہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ مباح ہے، اور اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ کسی شخصیت کا نام لے کر کے آپ نے کہا انہیں کی اتباع کرنا تو ہی نجات ہے، تو آپ کرنے لگیں گے۔ تو یہ بحث جو فروعی ہے تو آپ سب ختم ہو جائے گا، اصل مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اور مجھے بتایا جائے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، رحمتوں کی بارش برسائے، ان کے عقیدے میں کون سی خامی تھی کہ صرف فروعی مسئلے میں ان کے مسئلہ کو لیا گیا اور عقیدے میں ابو منصور ماتریدی کی تقلید شروع ہو گئی، اشعری کی ہو گئی؟ کون سی خامی تھی؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ جیسا عقیدہ رکھنے والے، اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ گستاخ امام ہے، یہ امام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون سی گستاخی کرتے ہیں؟ کوئی دکھائے تو، کوئی بتائے تو۔ ہمارا مسلک آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، صرف کتاب و سنت، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ اجماع صحابہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنے قاضی ابو شریح کو لکھا کہ جب تم فیصلہ کرو تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھو، سنت رسول اللہ کو دیکھو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دونوں چیزوں میں اگر کوئی چیز نہ ملے تب اجماع صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام کا کس مسئلے پہ اجماع ہے، اگر اس میں بھی کوئی چیز نہ ملے تب تم اپنی رائے سے فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رائے سے بچو۔ اس لیے کہ حضرت عمر ہی کا تو فرمان ہے اصحاب الرائے اعداء السنن، رائے والے، قیاس والے سنتوں کے دشمن ہیں۔ اپنے قاضی کو یہ پیغام لکھ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، مناقب بے شمار، فضائل بے شمار، گرد راہ کو امت کا کوئی فرد رقبے کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر۔ یہ جو خلافت کی ترتیب ہے نا، یہی مراتب کی بھی ترتیب ہے صحابہ کرام، اور پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر باقی صحابہ کرام۔ تو میرے بھائیوں، کہاں ہمارے مسلک میں چھوڑ؟ ہم کہتے ہیں چاروں کو مانو، اور چاروں کو کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے ائمہ گزرے ہیں سب کو مانو۔ کیا حضرت علی امام نہ تھے؟ کیا سب سے پہلے امام محمد ممدوح صدیق نہ تھے؟ دوسرے امام عمر فاروق نہ تھے؟ تیسرے امام عثمان غنی نہ تھے؟ چوتھے امام حضرت علی نہ تھے؟ پانچویں امام حضرت حسن نہ تھے؟ حضرت حسین امام نہ تھے رضی اللہ عنہ؟ حضرت معاویہ کے امام نہ تھے رضی اللہ عنہ؟ یہ سارے صحابہ۔ تو ہم تو جتنے ائمہ گزرے، جتنے بزرگان دیے، ہم نے اپنی عقیدت کو کسی ایک کی طرف پرپوز کر کے نہیں رکھا ہے، یہ ہمارا جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں عقیدتوں کی دنیا میں ہمارے نزدیک سبھی محترم ہیں، جتنی شخصیات ہیں سب ہمارے نزدیک محترم ہیں، ہاں اس یقین کے ساتھ کہ وہ انسان تھے، معصوم عن الخطا، نبی کی طرح نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں، یقین جانو بڑا درد ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو پڑھ کر کے اور سن کر کے۔ ہمیں امامت کا منصب ملا ہے، امامت کریں، اور جتنا علم ہے اسی کے مطابق ہم عمل کریں اور اسی کے مطابق فتوے دیں۔ میرے بھائی، کتاب کا موضوع میرا دوسرا تھا، لیکن یہ چیز آ گئی تو میں نے سوچا غلط فہمیاں کچھ تو دور ہو جائیں، اور غلط فہمیاں اللہ ہی دور کر سکتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کا فرمان بس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وحی الہی کرو، اور قرآن بھی وحی الہی اور حدیث رسول بھی وحی الہی، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت پر سورہ نجم کی 3-4 آیت پر اور تمام قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے ہاں نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل اشہر نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی ترجمانی کی ہے اپنے اس فارسی شعر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک جبریل نہ آ کر کے کہہ دیں، اور جبریل بھی اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے کہ اللہ ان کو پیغام دے کر کے نہ دے۔ تو آپ دیکھیں آئینے کی طرح سب صاف و شفاف مسئلہ ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم نے کل کہا، جب ایک صاحب نے مجھے فون پہ کہا 20، ہم نے کہا میرے بھائی زندگی میں 20 واٹی کے چکر میں پڑے رہیں گے، دنیا قبول پہ جا رہی ہے، خیر اللہ کو پکار رہی ہے، کبھی اس طرف بھی تو دان دیجیے، یہ صحیح عقیدے والوں کے خلاف ہاتھ دھو کر کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور مناظرے کا شوق ہے تو بڑے علماء کو بلاؤ، مناظرے کا شوق ہے بڑے علماء کو بلاؤ، بیچارے دو رکعت کے امام کو پتا بھی نہیں کہ امامت کس طرح کی جاتی ہے، 1500 2000 250، یہ بڑی سکم ظریفی ہے ہماری امت کی، اور یہاں خصوصاً بڑے صغیر کی اپنے امام کو رکھیں گے تو سب سے سستا امام، اب بیچارہ جب سستا امام ہوگا تو اس کا علم ویسے ہی ہوگا، کتنا ہے 2000، کتنا ہے مجھے کوئی بتائے، کیا کسی کا گھر جو صرف 2 افراد پر مشتمل ہو 2000 میں چل جائے گا پورے مہینے؟ نہیں چل سکتا۔ ضروریات غذا ہے، بیماری ہے، دوا ہے، علاج ہے، کپڑے ہیں، اور بھی ضروریات زندگی، ہم نے کتنا سستا اپنے امام کو بنا دیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے مسجد سے شروع کرنا چاہیے، علماء رکھیے مسجد میں، واقعی علماء رکھیے مسجد میں، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں، جو شریعت کا علم رکھتے ہوں، جو گالی باز نہ ہوں، جو گمراہ کسی کو نہ کہیں۔ ہم تو نہیں کہتے کسی کو گمراہ، ہمارے سامنے وہ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم وخالفهم، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پہ بیٹھا رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں کریں۔ لا تزال عربی کی ادنا بھی شد بدھ رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ تمام کا معنی دیتا ہے ہمیشگی کا، لا تزال ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں ہے کہ 300 سال کے بعد یہ گروہ آئے، اگر کوئی گروہ 400 سال کے بعد آئے تو کیا کہا جائے گا کہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، وہ گروہ مراد ہے جو دور نبی سے لے کر قیامت تک رہے گا، تبھی تو ہمیشگی کا اطلاق اس پر ہوگا، لا تزالوں کا اطلاق گروہ پر ہوگا جو دور رسول سے لے کر کے قیامت تک ہوگا، تب لا تزالوں ہمیشہ کا اطلاق اس گروہ پر ہو سکتا ہے۔ اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تمہیں جو بڑے گروہ ہیں ان میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے، طائفہ اور فرقہ دونوں کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس آیت کے تناظر میں ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹا گروہ نکلے۔ طالب علم کے لیے جو گروہ جاتا ہے، ابھی آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے تو ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کے مقابلے میں جو مدارس کا رخ نہیں کرتے، جامعات کا رخ نہیں کرتے، تو یہاں طائفہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزالوا طائفة، تو ہمیشہ کور ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکرگزار بندے ہمیشہ کور ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جو مومن ہیں وہ مشرک ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی اللہ کہتے ہیں اکثر ان میں مشرک ہی، ہم نہیں کہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، کب سوچیں گے، کب اپنے آپ کو سنبھالیں گے، کب تک اس طرح سر پٹبل آپس میں کرتے رہیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تحقیق کے میدان میں دیکھیے، قرآن سے امریکہ کے سائنس دانوں نے کتنی معلومات لی ہے۔ جب امریکہ چاند پہ پہنچا تھا نا تو ہمارے مفتیان کرام جو کسی بھی مسئلے میں بغیر پوچھے قلم سنبھال لیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، چاند پہ کوئی جا نہیں سکتا۔ قرآن کو اگر انہوں نے گہرائی سے پڑھا ہوتا تو فوراً یہ کہہ دیتے کہ واقعی چاند پہ آدمی جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کیا ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند۔ تسخیر کسے کہتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے پیروں تلے رود سکیں، اللہ نے مسخر کیا، یہ قرآن سے علم لیا ہے انہوں نے، ادھر ادھر سے نہیں۔ اور قرآن کا احسان ان کے اوپر بہت ہے، اس کا اعتراف بھی ان کے کتنے مسلمان بھی ہوئے اور ہو رہے ہیں جن کے نصیبے میں اسلام ہے، اور جن کے نصیبے میں نہیں ہے وہ کم سے کم اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تركبون طبقا عن طبق، تم فضائے آسمانی میں طبق در طبق کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا استزار کو چیر نہیں سکتے، لا تنقضوا الا بسلطان، مگر طاقت کے ذریعے سے۔ سلطان کا معنی طاقت کی ذریعے، انسان نے طاقت کا استعمال کیا۔ آپ دیکھیں ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز اور آرمی فضا کچھ نہیں کیا، یہ سوچ دے گی، یہ سوچ ہمارے قرآن نے دی ہے۔ مسلمان کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو مسجد میں ڈال دیا،
وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن کتاب و سنت، یہی ہماری دعوت ہے۔ اور میں شرح سر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو کتاب و سنت کا داعی اور مناد ہے، اور اگر کوئی اس مسلک میں خامیاں نکالتا ہے تو پہلے تو سوچ لے کہ وہ کتاب و سنت میں خامیاں نکالتا ہے۔ ہمارے مسلک میں اتنی ہی خامیاں ہیں جتنی خامیاں قرآن و حدیث میں نظر آئے کسی کو۔ قرآن میں کوئی خامی نکال سکتا ہے، ایمان رہ جائے گا۔ صحیح حدیث رسول میں کوئی خامی نکال سکتا ہے، ایمان رہ جائے گا۔ لوگ اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو دیکھ کر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو ان کے عالم ہیں، ہمارے سبھی عالم ہیں۔ کیا امام عمر ہمارے نہیں؟ امام شافعی ہمارے نہیں؟ امام مالک ہمارے نہیں؟ امام دار الہجرہ اور امام اہل سنت والجماعہ امام محمد رحمۃ اللہ ہمارے نہیں؟ ہم سب اس بات کا یقین رکھیں کہ سب ہمارے ہیں۔ ہم نے کسی ایک کو مرکز نکاح نہیں بنایا، ہماری ادھر میں سب بسے ہوئے ہیں، دل و دماغ میں بسے ہوئے ہیں، عقیدت و احترام کی دنیا میں بسے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی امام اور کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخی کو جرم عظیم سمجھتے ہیں، اور ایسے آدمی کو کبھی ایسے نہیں سمجھتے جو امام رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ اب آئیے ذرا اس تمہید کے بعد جو میرا موضوع مجھے پہنچتے ہی دیا گیا ہے، خواتین اسلام کی تعداد اچھی خاصی ہماری ماں بہنوں کی ہے، ان کو بھی ہم یہی کہیں گے اللہ اس کا رسول کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور جب خواتین اس پر عمل کر لیں گی بے پردہ نظر کہیں نہیں آئیں گی۔ قرآن سورہ اعلیٰ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہ اپنے اوپر ڈھیلی ڈھالی چادر ڈالنے ہو۔ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ شریف عورتوں کی حیثیت سے پہچانی جائے۔ جو عورتیں برقع پہنتی ہیں، جو عورتیں نقاب میں رہتی ہیں، ان کو کوئی بھی کہے گا یہ شریف گھرانے کی بات ہے، کوئی چھڑخانی نہیں کرے گا۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، سرے راہ ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان پر پھپتیاں نہیں کسی جائیں گی، ان کو کسی طرح سے بھی پریشان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جاہلیت کی طرح سے پناہ شگار کرنے سے منع فرمایا قرآن اللہ رب العزت کے۔ پردے کے حکام یقین جانیے صرف ناصر پہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام۔ اسلام سے پہلے یعنی یہ وہ اسلام جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوا، اس سے پہلے تو مذاہب اور اقوام اور جو لوگ بستے تھے ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اور تو اس طرح سمجھا جاتا تھا گویا کوئی گری پڑی چیز تھی۔ باقاعدہ سامان کی طرح سے عورتیں میراث میں پڑتی تھیں، وراثت میں کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، اور جو ان کے ماہواری کے دن ہیں ان کا برتن الگ کر دیا جاتا، ان کا کمرہ الگ کر دیا جاتا، نفاس کے دنوں میں کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ اسلام نے کہا نہیں، اصنعوا کل شیء الا النکاح، ایسی حالت میں عورت کو جمع کے علاوہ ہم استری کے علاوہ سب کچھ کرو، بوسو کے نار بھی کر سکتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ اسلام نے ماں کو، عورت کو ماں کا مقام دیا، تقدس و احترام، بہن، بیٹی، بیوی، اور سب کو اس طرح سے رشتے میں مشترک کر دیا کہ کوئی انسان ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، کسی کو مفر نہیں ہے۔ کون ہے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہو سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے؟ کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو سوائے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے؟ کون ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو سوائے حضرت حوا علیہ السلام کے؟ ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ یہ طرح عورت کو کہا گیا، پوچھا گیا اللہ علیہ وسلم سے من احب الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک، 3 دفعہ باپ کا نام لیا۔ حسن سلوک سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں، کہا پھر کون اللہ کے رسول، کہا پھر تمہاری ماں، کہا پھر کون اللہ کے رسول، کہا پھر تمہاری ماں،
صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہا پھر کون؟ پھر تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ پوچھا پھر کون؟ کہا پھر تمہارا باپ۔ ماں کو 3 درجہ بڑھا۔ یہ کم مقام ہے عورت کا؟ اسلامی معاشرے میں خواتین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ ماں کی حیثیت سے ہیں تو 3 درجہ ان کا مقام بڑا ہے اپنے شوہر۔ کیوں؟ ماں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر پرورش، بچپن میں پرورش کی ساری ذمہ داری، دودھ پلانا، کپڑے تبدیل کرنا، آرام و آشائش کا خیال رکھنا، اور پھر بچہ جب بولنے لگا تو بھی زیادہ تر اسی کی ذمہ داری۔ اور کہا گیا الام مدرسۃ، عربی کا الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا تجبلا۔ ماں مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اور مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے، تو ماں کو تو وہ مقام دیا گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج کی ماؤں نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ پہلے کی مائیں تھیں بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو انبیاء کرام کے واقعات سناتی تھی، مجاہدین اسلام کے کارنامے سناتی تھی، بولنے لگتا تھا بچہ تو کہتی تھی بیٹا کہو اللہ۔ اور آج کی ماؤں کا رویہ اور وتیرہ بدل گیا ہے۔ آج اگر کہانیاں سنائیں گی تو شیر کی، بھالو کی، بندر کی، راجا کی، رانی کو ڈراؤنا، جنگل تھا اس میں بہت بڑا شیر تھا، کیا بچے کو بدل آج کی ماں بنا رہی ہے۔ ماں کا کردار کسی بھی انسان کو سنبھالنے کے لیے پہلا کردار ہوتا ہے، اور یہ پہلی اینٹ ہے خشت اول چون حد میں مار کر داس ریا میرے بر دیوار کر۔ اگر ماں کے مدرسے میں، ماں کی گود میں بچے نے صحیح پرورش نہیں پائی ہے، وہ کتنا بڑا بڑا ہو جائے اس کی پرورش میں کٹی رہے گی۔ پرورش کا اتنا اثر ہوتا ہے، تو ماں کو تو وہ مقام دیا۔ آپ نے فرمایا 2 لڑکیوں کی جو کفالت کرتا ہے بعض بات ہوتی ہے تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ یہ چنگلیاں آپ نے اٹھائی، شہادت کی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی ساتھ ساتھ ہو گئے، یہ مقام ہے جو آزمائش میں ڈالا گیا بیٹیوں کے ذریعے سے۔ آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا۔ لڑکی کہا جاتا ہے کہ لڑکی ہوئی ہو، ناک بھر چڑھا لیتا ہے آدمی اور ایک دم مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، لڑکی ہوئی ہے، لڑکی ہوئی ہے۔ اور اگر لڑکے کی خوشی ہوئی ہاں ماشاء اللہ لڑکا ہوا۔ اور اب تو معاملہ یہ ہے عقیدے کی دنیا میں جا کر کے آپ دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ، اس لیے کہتے ہوئے بھائیوں ذرا ان کو بھی سمجھاؤ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، شادی کو 4-5 سال ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، یہ لڑکا نہیں ہوا، شادی کہہ رہا ہوں، لڑکا نہیں ہوا تو اب یہ در ہے وہ در ہے، اللہ کا در کوئی نہیں۔ یہاں گئے وہاں چھوٹی سرکار بڑی سرکار کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اگر لڑکا ہو گیا اور کسی نے کہا کیا ہوا ماشاء اللہ مت پوچھیے بابا کا کرم ہو گیا، اور اللہ نے اگر لڑکی دے دی تو اللہ نے قسمت میں لڑکی لکھی، تب اللہ لڑکی ہے تو اللہ کی طرف نسبت ہے، اور لڑکا ہے تو بابا نے دیا ہے، دل کا ادھر قسمت یہ تقسیم ہے۔ یعنی بابا کے مرتبے کو نعوذ باللہ اللہ پر بھی بڑھا دیا گیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ خواتین در در کی ٹھوکر، کچھ سب کچھ علاج کروا کے دیکھ لیا، ذرا بابا کی ڈیری بھی چل کے دیکھیں، یہاں بھی چل کے دیکھیں، وہاں بھی چل کے دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا اور یزوجہم ذکرانا، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، اور جس کو چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں دے، اور جس کو چاہے 5 کر دے۔ یہ صرف اللہ کے اختیار ہے، کوئی کسی کو لڑکا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو لڑکی نہیں دے سکتا، اور کوئی کسی کو 5 بھی نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کی طاقت لے کر کے کسی کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ۔ اور یہاں یہ دھندا ہوا ہے اور ہم پڑے ہوئے ہیں آمین اور افیہ دینے کی وجہ سے۔ ابھی رمضان بہت دور ہے، پورا والا 20 ہے کہ 8 ہے؟ میرے بھائی دین اسی میں، دین اسی میں 20 اور 8 میں دین ہے۔ لڑائی کے دوران کا آپ نے 20 اور 8 کو، اور ہمارے اماموں نے اس کو بہت بڑھاوا دیا ہوا ماشاء اللہ۔ ضلع کے امام صاحب
رمضان کے مہینے میں چونکہ نذرانے بہت اچھے خاصے آ جاتے ہیں، سال بھر کی کسر لگتا ہے، لوگ رمضان میں پوری کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا 30,000 امام صاحب کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں، 7 جوڑے کپڑے اکٹھا ہو چکے ہیں ہمارے یہاں مسجد میں، محلے کی مسجد میں، اور حضرات اگر کچھ آپ تعاون کرنا چاہیں تو یہاں آ جائیں۔ امام صاحب نے کیا کیا تھا؟ یا عالم تعلم کے ذریعے سے سر قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو پورا قرآن سنا دیا تھا، جیسے تیسے۔ یہ آپ دیکھیں ماں کا کردار، عورت کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ عقیدہ آج اگر آپ تلاش کرنے جائیں تو عورتوں میں عقیدے کا بگاڑ بہت زیادہ ہے۔ مرد تو ہو سکتا ہے نہ ڈھیری لے جائے، لیکن وہ ضرور لے جائیں گے کچھوں کے لگا کر۔ سن نہیں رہے، سن نہیں رہے، ٹھیک ہے اس کو بند کرو، جا نہیں رہے، ارے وہاں بھی تو جا کے دیکھو، ہر علاقے کو کروا لیا، وہاں بھی جاؤ۔ یہ نہیں ہوتا اللہ کی بندی کہے اللہ سے دعا کرو۔ اگر اللہ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ جیسی اولاد دے سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے، تو ابھی تو ہم اس عمر کو پہنچے بھی نہیں ہیں، ابھی تو شادی کو 2-4 سال ہو گئے ہیں، کیا اللہ ہماری نہیں سن سکتا؟ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ حاضر۔ اور پہلے لوگ مرد مجاور بنتے تھے، اب پیمانہ بدل گیا۔ لکھنؤ میں دیکھیے ہردوئی روڈ پہ ایک عورت مجاور بنی بیٹھی، اور وہ قبر جس پر کچھ سال پہلے 10-12 سال پہلے اس میں دھول اٹھتی تھی، اب اس پہ چادر چڑی اور مجاور عورت، بڑھیا عورت، ہزاروں کے بارے نعرے جمعرات ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اگربتی سلگاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اور میں نے تو سجدہ کر کے بھی دیکھا ہے۔ اور ایک نوجوان کو دیکھا وہ پائے بیٹھ کر ایسے داو رہا ہے جیسے کوئی بزرگ، کسی بزرگ کا پیر پہ بھرا ہو رہا ہے۔ میں رکشے پہ تھا تو میں رکشے والے جگہ دیکھا بابا کو کیا پیر پہنچ رہے ہیں، ہاتھ داو رہے، وہ تو پتھر پہ بھی اثر نہیں ہوگا، بابا کا کیا اثر ہوگا؟ تو میرے بھائیوں اگر صحیح کرنا ہے معاشرے کو، خواتین میں انقلاب لاؤ، عقیدے کا انقلاب، لوگوں میں انقلاب لاؤ، عقیدے کا انقلاب، جوڑو عقیدے توحید سے ان کو، جوڑو کتاب و سنت سے ان کو۔ تو عورت کا کردار اسلامی معاشرے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ پردہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام عورتوں پر ہے۔ بے پردہ خواتین کا آج بھی کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے۔ آپ یورپ میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے عورتیں وہاں پریشان ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ اسکرٹ پہن کے گھومتی ہیں اور ہزاروں نگاہیں ان پر غلط پڑتی ہیں، شہوت پہ نگاہیں پڑتی ہیں۔ ہمارے اسلام نے کیا کیا؟ قالدین علیہن من جلابیبہن، چادر ڈال دو چہرے پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، پتہ نہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں قرآن حدیث پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس حالت میں کہ ہم محرمات ہوتے تھے، یعنی احرام کی حالت میں، کہ جب مردوں کا قافلہ ہے تو ہم اپنی چادر چہرے پہ ڈال لیں، جبکہ عورت کا احرام عام لباس ہے، البتہ وہ چہرہ کھلا رکھے گی۔ حالت احرام میں عورت چہرہ کھلا رکھے گی، یہ اسی شریعت کا حکم ہے، جس شریعت کا حکم کہ عام حالت میں چہرہ ڈھکے، یہی احرام کا فرق ہے۔ لیکن اس پر بھی یہ ہے کہ جب مرد گزرے تو چہرے پہ چادر ڈال دیں، ہمیں حکم دیا جاتا ہے چہرے پہ چادر۔ وہ دور بدلا، زمانہ بدلا، قدریں بدلی، سوچ میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے لباس ساتھی ہوتا تھا، بہت سی عورتیں نقاب نہیں پہنتی تھیں، اب لباس کی ساتھی نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لما، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، اس دور میں یہ لوگ تھے ہی نہیں، یہ جہنمی۔ ان میں سے جہنمی کے بارے میں آپ نے فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ ایک تو حکام کو بتایا آپ نے، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، لوگوں کو ایسے ہانکیں گے گائے کے دم کی طرح سے۔ اور دوسرے قسم وہ عورتیں جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات، کپڑا پہنے لیکن ننگی ہے۔ کیسے؟ یا تو
بہت ہی زیادہ باریک کپڑا ہے، بدن سے جھلک رہا ہے، اور یا تو بہت تنگ اور چست کپڑا ہے کہ نشے و فراز ظاہر ہے۔ کاسیات عاریات ممیلات، لوگوں کو رجھانے والی ہوں گی، مائلات رجھنے والی ہوں گی۔ رجھایا کیسے جاتا ہے؟ کپڑے کے ذریعے سے، غاز اور پاؤڈر کے ذریعے سے۔ لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ ہی تو حسن و خوبصورتی کی علامت ہے۔ کوئی کسی کے پیر کو دیکھ کر نہیں کہتا بہت خوبصورت آدمی ہے یہ، کسی کے ہاتھ کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا ہاں یہ کہے گا بہت خوبصورت پیر ہے، یہ کہے گا بہت خوبصورت ہاتھ ہے کہ اچھی انگلیاں ہیں۔ کوئی کسی کو کے لمبے بال کو دیکھ کے نہیں کہے گا بہت خوبصورت عورت ہے، کہے گا ہاں بڑے لمبے بال ہیں، بڑے خوبصورت بال ہیں۔ پورے جسم کی خوبصورتی کب آدمی بیان کرتا ہے؟ جب چہرہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے بہت خوبصورت۔ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، پیغام دیا تھا انہوں نے انصار خاندان میں۔ آپ نے فرمایا لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا یہ اجازت ہے لیکن تنہائی میں نہیں، دیکھ لو فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا۔ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ آنکھیں کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، آنکھیں کجراری کی ہوتی ہیں، آنکھیں یہ کہتے ہیں جس کو شربتی بھی ہوتی ہیں، انگوری بھی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کا کلر کئی ہوتا ہے، کسی کو کوئی آنکھ پسند ہے، کسی کو کوئی آنکھ پسند ہے۔ دیکھ لو، اب مکے والوں کو کوئی آنکھ پسند تھی، مدینے والوں کو مزاج کی بات۔ اب میں دیکھ یہ کیوں نہ اجازت ہے اس کو جو پیغام نکاح دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے محبت بڑھے گی۔ آپ دیکھیے محبت میں جذب اور کشش کب ہوتی؟ چہرہ پہ۔ وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے، پھر کس بات کا پردہ ہے؟ آنکھیں چہرے ہی پر ہی ہیں، اور یہ پیغام کہتی اور سنتی یہی ہے اس شیوائے بدلے مشہورہ۔ زبان کو تکلم سے معذور کرنے کے پاس سے میری ہندو ہے مگر نہیں، زبان کو تکلم سے معذور کر دو، نہیں پر اشاروں سے مجبور آتا۔ یہ پیغام کہتی وہ سنتی یہی ہے اس شیوائے بدلے مشہورہ۔ پردہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو کہتے تھے نماز پڑھ کے نکلی تو کہتے استاخرنا، پیچھے اور راستے کے کنارے پہ چلو۔ اور آپ دیکھیں حدیث میں یہ الفاظ آپ کو ملے گی کہ عورتیں بعد میں ایسے چلنے لگی کہ ان کی چادر دیوار سے اٹک جایا کرتی ہے، ایسے دیوار سے چمٹ کے چلتی تھی۔ نظر جھکا کے چلو، جسم جان بچا کے چلو، شریعت کا حکم ہے۔ مردوں کو بھی کہا گیا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، عورتوں کو بھی کہا گیا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ جھکاؤ نہیں، نظر بازی حرام، بے پردگی حرام، اور یہ کس لیے؟ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی صیانت اور حفاظت کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو معاشرے میں بڑھانے کے لیے، کوئی سمجھے چاہے نہ سمجھے۔ اور اٹھائیے ابو داؤد اور دیکھیے کتاب الجہاد، اور اس میں واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایک صحابیہ خاتون ام خلاد ہیں، ان کے بیٹے کی شہادت ایک جگہ میں ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی لاش دیکھنے کے لیے تحقیق ہاں کہ بیٹا کہاں ہے؟ چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، نقاب ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا اس جان غسل حالت میں بھی بیٹے کی وفات سن کر کے تو پردے اردے کا ہوش نہیں رہتا ہے، اور ایک دم بیکل ہو جاتی ماں، وہ ماں ہے اور ماں ایک دم بیکلی محسوس کرتی، بیٹا جدا ہو جائے اور ماں کے دل پہ کیا گزرے، وہ ماں سے کوئی پوچھے کیا گزرتی ہے ماں کے دل پہ۔ تو بعض صحابہ نے تعجب کے طور پہ کہا کہ بیٹے کی شہادت اور بیٹے کی موت کی خبر آپ نے سنی اور پھر بھی چہرے پہ لگا۔ میری ماں اور بہنیں لکھیں، سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے یہ جملہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور لوح دل پہ محفوظ کرنے کے لائق اور عمل کرنے کے لائق۔ کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ آج حیا کہاں ہے بازار میں؟ کہاں ہے؟ آپ بازار میں دیکھیے کتنے کالے برقعے بازار میں نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں بازار میں کالے برقعے، اپنے پردے میں ہیں بے پردگی کالے برقعے۔ اور کل تک جن کا ذکر تھا حیاداروں میں،
آج لوگ کھولے ہوئے پھرتی ہیں بازاروں میں. کیا کہا شاعر نے؟ اس برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. اتنے بھڑکیلے منقش اور دیدہ سے کہ اگر نگاہ نہ بھی جا رہی ہو تو بھی آٹومیٹک اس طرف اٹھ جائے. بھڑکیلا. اور یہ دل کس کی ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے باہر جو لوگ رہتے ہیں میڈ ان چائنا برقع ہے. چائنا میں کتنا فرق ہے؟ چائنا سے بنے ہوئے برقع آ رہے ہیں، لوگ کشمیر کے آ رہے ہیں. پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا ایک ہی ہوتا تھا برقع اور سر پہ تھوڑا سا سلا ہوتا تھا اور پھر عورتیں ڈال دیتی تھیں. پھر زمانہ بدلا، قدریں بدلی تو دو پارٹ میں آنے لگا. ایک یہاں تک پہنتی تھی اور ایک دم نیچے تک. اس کے بعد ایک ڈھیلا ڈھالا نقاب اوپر سے ڈالتی تھی یہاں تک کمر سے نیچے تک آتا تھا. یہ بھی غنیمت، کوئی نقش نگار نہیں. اور آج دیکھیے کیا ہے، چست نقاب، چست برقع ہے اور برقع ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے. حکم کیا ہے؟ اتنا نیچے پہنو. ایک صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب میں چلتی ہوں تو گندگی لگنے کا خطرہ ہے. آپ نے فرمایا زمین میں تم چلتی ہو کہیں گندگی لگی تو گندگی کو دوسری زمین میں چلنے پہ صاف ہو جاتی ہے، صاف نہیں ہو جاتی. لیکن یہ نہیں کہا کہ نہیں اور اوپر کر لو اس کو. اور آج کیا ہے؟ نقاب اوپر ہو گیا. بھائیوں بہنوں غور کرنے کی بات ہے. نماز سے واپس آ رہی ہیں خواتین، اللہ کا ذکر کر کے آ رہی ہیں اور آپ فرماتے ہیں استاخرنا، پیچھے ہٹو اور کنارے سے چلو. انہوں نے عمل کیا کیا؟ ایسے چمٹ کے چلنے لگے کہ چادر کٹ جایا کرتی تھی دیواروں میں. آج ہم پردہ کہاں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب نماز پڑھیں تو چمٹ کے نماز پڑھیں، اسی میں پردہ. بازار میں پردہ نہیں، لکھا جائیں گے اتوار آج کار یہ یقین مانیے. اور اللہ معاف کرے جتنی بھیڑ عورتوں کی نظر آئے گی، مرد خال خال نظر آتے ہیں. اتوار خال خال نظر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بھی کمی ہے. ہم نے کہہ دیا ہاں جاؤ سہل انگاری کے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں کون مغزباری کرے، سامان لائے اب محترمہ کو بدلے اسے اٹھا لاتے ہو پتہ نہیں کہاں سے ارول جلول کتنا پیسہ دیا اتنا دیا. ارے میں جاتی تو میں تو اتنی ہی میں لے آتا. پیسہ بھی خرچ کیا اور سامان بھی ڈھکا نہیں ہے. کیا اب میں دکھاؤں گی اپنی سہیلیوں میں یہ کپڑا، یہ چوڑیاں لے کر کے آیا، یہ سینڈل ہے. اب مرد بیچارہ کیا کہہ رہا ہے تو بیگم تم ہی جاؤ. عذاب سوال کی نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ایسی تربیت کیوں دی؟ جب ہماری بیوی آئی گھر پہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے گھر کے اصول سمجھائیں. پہلی رات میں غربہ کشتن روز اول، بلی کو پہلے دن مارو. یہ مثل مشہور ہے فارسی میں. بلی کو پہلے دن مارو مطلب کہ عورت مار دیجیے. مطلب اس کو سمجھائیے کہ یہاں ہمیں تمہیں کس طرح رہنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے، مدر کو باپ سمجھنا، ساس کو ماں سمجھنا اور پردے کے ساتھ رہنا ہے. جو شوہر کما کے دے اسی میں گزر بسر کرنے کا ڈھنگ سیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے تم بہت مالدار گھرانے کی رہی ہو لیکن ہمارے یہاں تو صرف یہی ہے. یہ پہلی رات میں سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہوتا ہے نا ہم سے، اور پھر جو سر چڑھ جاتی ہے تو پھر اترتی نہیں. یہ تلسی کسی چیز سے، یہ تلسی سے بھی نہیں اترتی. یہ وہ نشہ ہے جو تلسی سے بھی نہیں اترتا. بعض لوگ نشیڑی ہوتے ہیں نا تو کچھ کھٹی چیزیں کھا لیتے ہیں، تلخی میں نشہ اتر جاتا ہے. لیکن عورت جب سوار ہو جائے پھر نہیں. یہ ضرورت آج ہمارے وہ بھائی جو شادی شدہ نہیں ہے نیز سے یہ گرہ میں باندھ لیں. کاٹ میں شادی ہوگی دیندار گھرانے میں کریں گے، دیندار خاتون لائیں گے اور اس کو پہلی رات میں درس دیں گے بیٹھ کر کے. ویسا درس نہ دیجیے جیسے کہ ہم لوگ مولانا بھی جانتے ہوں گے. کافیہ ایک بہت مشکل کتاب ہے نحو کی. ایک ساتھ کی شادی ہوئی پڑھنے ہی کے دور میں اور کافیہ نحو کی کتاب بڑی مشکل اور بڑی تخت کتاب قواعد بھائی عربی قواعد کی کتاب وہ انہوں نے شب زفاف میں لانٹے جلا کے پڑھنا شروع کر دیا. کافیہ عورت بیچاری پریشان ہے کہ یہ کب لانٹین بجھائیں، کب یہ کتاب بند کریں. انتظار جب بہت دور پکڑ گیا تو پوچھا یہ آخر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کافیہ ہے.
قافیہ یہ مؤنث نام لگتا ہے نا، کتاب کا نام ہے. تو اس نے کہا اپنی دیہاتی زبان میں بہت عاجز آ کر کے کتاب کو چھوٹا کہا یا تو یہ قافیہ بوبو ہی رہیں گی بہن یا تو میں ہی رہوں گی اس گھر میں. تو ایسا بھی آدمی قاعدے سے سمجھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشانی کو کرو، دعا کرو اور اس کے بعد اس کو نصیحت کرو. نصیحت پہلی رات ہے، غربہ کشتن روز اول، پہلی رات میں نصیحت ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے اور ہماری خواتین کا بھی قصور ہے. یور باتوں کا قصور کچھ زیادہ ہے. نماز میں ہم کہتے ہیں ایک دم چمٹ کے پڑھو، جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس طرح سجدہ نہ کرو، لا یفترش احدکم یدہ افتراش الکلب، جیسے کتا اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس طرح نہ پھیلاؤ. کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ یہ اس کا جو گھٹنا ہے نا یہ زمین پہ ٹکا ہوتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کوہنیاں، یہ کوہنی جو ہے زمین پہ ٹکی ہوتی ہے. کوہنی زمین سے ٹکی نہ ہو، زمین سے اٹھی ہوئی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت آپ دیکھیے، اتنا اوپر آپ اٹھاتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ میمنہ گزرتا ہے. آپ اتنی گنجائش نہیں تو کم سے کم یہ جو کوہنی ہے یہ زمین سے اٹھی ہونی چاہیے. اور کہتے کہ یہ سب کو حکم ہے، صرف مردوں کو آپ نے نہیں کہا. فرمایا سب لوگ ہمارا ہاں کیفیت صلاۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ شرائط صلاۃ میں فرق ہے. آپ نے سلو کمارا سب کو پوری امت کو خطاب ہے. جس طرح مجھے نماز پڑھنے دے گا اسی طرح کیفیت اسی طرح نماز پڑھو. لیکن شرائط میں کیا آپ نے فرمایا کسی عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں ہوگی. یہ شرط ہے اس کا سر ڈھکا ہو. اگر کسی خاتون کا سر نہیں ڈھکا ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور مرد کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. لباس ہے اگر آپ کے پاس اتنا تو آپ کم سے کم کندھا ڈھکیں گے. شرائط میں فرق ہے لیکن کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یکساں ہے. تو ہم تو یہاں پردے کا اہتمام کرتے ہیں، چمٹ جاؤ تنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل نماز عورت کی کیا ہے؟ فی قار بیتھا، اس کے گھر میں. مسجد میں اجازت ہے نماز پڑھنے کی. مسجد میں آپ نے فرمایا لا تمنعوا عباد اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. کسی نے نہیں روکا. حضرت عمر نے بھی اپنی بیوی کو نہیں روکا. ان کی بیگم جاتی تھی نماز پڑھنے، حضرت عمر کو اگر چیز ناپسند تھی ان کی بیوی سے کہا بھی گیا ناپسند کرتے پھر بھی تو کہا منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا منع اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منع نہ کرو. یہ ہے اتباع فرمان رسول ہے. دل کہتا ہے نہ جائے بیوی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں منع نہ کرو تو منع نہیں کر سکتے. کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت کی ہے. ہم کیسے گوارا کر رہے اور یہ کیسے سوچ لیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف رسول کو عمل کیا اور کبھی اگر بتقاضۂ بشریت انہوں نے کیا فوراً کچھ دن کے بعد رجوع بھی کر دیا رہے طلاق کا سلاسل. اپنی صلاح جتنی ندامت مجھے تین چیزوں میں ہوتی اسی چیز میں ایک حرمت الصلاۃ، میں نے بیعت تین کہہ دینے پر حرام کر دیا بھی ندامت کا اظہار کیا. تو خلیفہ راشد صحابہ کرام سنت رسول سے سرے میں اعراض نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی منع نہیں کیا. اجازت ہے، جبر نہیں ہے، فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت آنا چاہے اور جمعہ کے دن تو ان کو بھی سننا چاہیے نا، عیدین کے دن ان کو بھی سننا چاہیے نصیحت کی باتیں تو آ سکتی ہیں. ہاں آپ نے سنایا افضل الصلاۃ فی قار بیتھا، افضل نماز کے گھر کے اندر. اب گھر کے اندر نماز پڑھ رہی تو کیا پڑھتا ہے؟ چمٹ جائے. کہا جاتا ہے اس لیے یہ حکم ہم لوگ دے رہے ہیں تاکہ پردہ ہے، استر زیادہ خطر ہے اس لیے. اگر مسجد میں بھی عورت جائے گی تو اس کی سب پیچھے ہے مردوں کے یا آڑ میں ہے مردوں کے، وہاں بھی تو خلا ملا نہیں ہے. اس لیے نماز اس طرح پڑھنی چاہیے عورتوں کو بھی جس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. پردہ ضروری ہے.
سادہ لباس ہو اور سر پر دوپٹہ ہو. دوپٹہ نہیں اوڑھنی کہہ لیجیے. یہ دوپٹہ بات کی اصطلاح میں سے دو پڑھ کر کے گلے میں ڈال لیں گے تو گلے سے بھی رخصت ہو گیا. اب گلے سے بھی رخصت ہے. پہلے اوڑھنی تھی اوڑھ لیتے تب اس کا نام اوڑھنی تھا. اب نام بھی بدل دیا, اس کا نام دوپٹہ کر دیا. دو پڑھ کر کے ڈال دیا اور اب یہ بھی رخصت ہے. تو اس طرح سے خواتین کا جو مقام ہے اسلامی معاشرے میں اس کو ہماری ماں اور بہنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ ماں ہیں, آپ بہن ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ کسی کی بیوی ہیں اور ہر حیثیت سے اللہ رب العزت نے آپ کو مقام دیا ہے, آپ کو مرتبہ دیا ہے. اور اگر کسی شخص کی ماں ناراض ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک ماں راضی نہ ہو. یہ مقام ہے. بہن کو اگر کسی نے محروم رکھا ہے اور اس کو حق نہیں دیا ہے وہ گریبان پکڑ لے گی کل قیامت کے دن. بیٹی بھی اگر صحیح پرورش نہیں کی ہے وہ گریبان پکڑ لے گی, اور بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہے تو وہ ہر ایک کو حق. تو جو اسلام نے مقام دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسا مقام دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آج لوگ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور آزادی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لباس سے آزاد ہو جائیے. آزادی لباس. آپ یورپ کی عورت سے جا کے پوچھیے کہ وہ کس طرح آزاد ہے. لباس سے وہ آزاد ہو گئی لیکن اس کے دل و دماغ پر آج بھی مردوں کی حکمرانی ہے. آج تو بے پردگی یہ اس معاشرے کا ناسور ہے اور پردہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے. اور علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں اکبر وہیں پہ خیرت قومی سے لڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ بے پردگی واقعی مردوں ہی کی وجہ سے ہے. پردہ ہم نے اپنی عقل پہ ڈال لیا تو بے پردہ گھوم رہی ہے. اسی پہ کسی شاعر نے تضمین کی کہ بے پردہ نظر آئی جو کل اکبر کی پوتیاں, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی بے پردہ نظر آئی جو کل اکبر کی پوتیاں, شاعر وہیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. شاعر ان کا اکبر جو کا شاعر وہیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ قبر پہ نانا بھی چڑھ گیا. جب تک نانا تھے تب تک پردہ تھا, نانا چلے گئے پردہ بھی. اور آج پردہ عورتیں کس سے کرتی ہیں؟ باپ سے کرتی ہیں, بڑے بھائی سے کرتی ہیں. بازار میں ننگے سے گھوم رہی ہیں اور اگر باپ کو دیکھ لیں تو کہہ رہے ابو آ رہے ہیں, ڈھگلے چہرہ ابو آ رہے ہیں, بھائی آ رہے ہیں. اپنے گھر والوں کو پردہ کس سے کرنا ہے اور کس سے ہو رہا ہے؟ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے بے پردگی. اس لیے اگر اس پر کنٹرول ہماری ماں بہنیں کرنے جائیں گی تو نہ بازاروں کی زینت کریں گی نہ مزاروں کی زینت کریں گی. اگر کہیں بھی جائیں گی تو باپردہ ہو کر کے وہ مساجد کا رخ کریں گی, وہی دکان کا رخ کریں گی. یہی کہنا تھا. باتیں بہت لمبی ہیں اور کہنے کو بھی ہیں. بس اللہ سے دعا کیجیے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں جب زندہ رکھے, ایمان کا حق زندہ رکھے اور ہمارا یہ پرچہ جو ہے پورا پڑھنے کو کہا گیا ہے. لکھا ہے لہٰذا حضور والا سے التماس ہے کہ میں آپ سے سلسلے میں مفصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے اور گناہ سے بچ جائے. بہتر ہے آپ کو دل طے کر لیجیے, ہم اور آپ بیٹھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. اور نہیں انہوں نے لکھا ہے یعنی اہل حدیث کو گمراہ سمجھتا ہوں. یہ بہت خطرناک لفظ ہے میرے بھائی امام صاحب. گمراہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے, ہم اپنے کسی بھائی کو یہ نہیں کہہ سکتے. ہم عام طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مزاروں پہ جائے وہ ایسا ہے, جو ایسا کرے وہ ایسا ہے, لیکن کسی فرقے کو کہہ کر کے ہم یہ گمراہ نہیں کر سکتے. اسی لیے کسی رجوع کر لیں تو بہتر ہے. ہمیں جو صاحب نے کہا وہ یہی کہا تو ہم نے کہا کہ اس کو ذرا دیکھ لیں, اس لیے کہ آج جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہونے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. اس لیے آمین رکھے دل پہ اٹھے ہوئے, کیا دین اسی میں ہے, کیا دین 20 اور 8 میں ہے. عقیدے کی بات اس پر تو بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صفوں میں اللہ رب العزت اتحاد اتفاق پیدا فرمائے. جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے
اندر ایک دوسرے کے تعلق سے اللہ رب العزت کو دور فرمائے آمین۔ اور یقین جانیے کہ امام صاحب کی دل آزاری ہمارا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ تحریریں ایسی ہم کہتے ہیں آتی ہی کیوں ہیں، یہ اخبار کی یہ چیزیں سیرت بنتی ہی کیوں ہیں، اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اللہ میں سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے مولانا محترم فضیلت الشیخ مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، جو اپنے خطاب بلیغ سے ہم سب کو محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر ہمارے خواتین کے دلوں کو اس جانب راغب کر رہے تھے کہ وہ پردہ کریں، اسلامی شعائر کا استعمال کریں اور کتاب و سنت کے شہدائی بنیں۔ بھائیوں، یہ نشست یہیں پر ختم ہو رہی ہے، اب اس کے فوراً بعد کھانے کا نظم ہے۔ وہ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، یہاں کے ذمہ داروں نے کیا ہے۔